بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں۔ ناظرین کرام، طیب اردگان کے حوالے سے بہت سی باتیں کہنے سننے میں آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے جب تک ترکی میں سیکولر حکومتیں رہیں، نہ مغرب کو کبھی کوئی تکلیف ہوتی تھی، نہ مشرق سے کوئی آواز اٹھتی تھی، بلکہ ترکی کو یورپی یونین کا حصہ بنانے کے معاملے پر ایک دوسرے سے ان کی ٹسل چلتی رہتی تھی۔ ترکی چاہتا تھا کہ اس کو یورپ کا حصہ تسلیم کیا جائے، یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ فاتح تھے، اب یہ مفتو رہے تھے، تو اب ان کو وقت ملا تھا تو اپنا بدلہ کیسے نہ اتارتے۔ تب ترکی کا مسئلہ یہی ہوتا تھا کہ وہ اس کو آخر یورپی یونین کا ممبر کیوں نہیں بنایا جا رہا۔ جب سے طیب اردگان نے ترکی کو اس کا حقیقی ٹچ جو عثمانی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی، ساری دنیا کے مسلم، غیر مسلم، ترقی پسند اور کچھ بھی، اور یہ لیبرل یہ بغیرت بریگیڈ ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ آپ کو اس بات پہ حیرت ہوگی کہ ابھی جو کچھ پاکستان میں معاملات چل رہے ہیں، ان کے حوالے سے ترک صدر کو ملعون کیا جا رہا ہے۔ تازہ ترین انڈین میڈیا کے حوالے سے آپ کو خبر دوں، انہوں نے جو آج کل یہ ترکی کو گھیرنے کی اسکیم ظاہر ہے شروع ہوئی ہے ویسٹ سے، اور یہ اس جنریشن وار کا بہت بڑا حصہ بھی ہے، یہ الزام لگایا ہے کہ ترکی میں جو انڈین اسٹوڈنٹس پڑھنے جاتے ہیں، وہاں پہلے سے موجود ISI کے ایجنٹ جو ٹیچرز کے روپ میں وہاں موجود ہوتے ہیں، ان کی برین واشنگ کرتے ہیں، انہیں مسلمان ہونے کے حوالے سے اسلامی تاریخ کے حوالے دیتے ہیں، خلافت کا چھن جانے کا احساس دلاتے ہیں، اور بالآخر ان کو ورگلا کر انڈیا کے خلاف کام پہ آمادہ کر لیتے ہیں۔ اور یہی اصل میں وہ مسلم نوجوان ہیں جنہوں نے انڈیا میں متشدد تنظیمیں بنا رکھی ہیں، جن کو باقاعدہ طیب اردگان اور خاتون اول فیڈ کرتی ہیں، انہیں پیسے دیتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں۔ اصل میں یہ سارا پھڈا عامر خان کے خاتون اول سے ملاقات کے بعد سے شروع ہوا، جب ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ طیب اردگان کا پاکستان کے حوالے سے گناہ یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کی طرف سے انکار کے بعد پاکستان کو 41 41 F-16 جو تھے جہاز ان کے پاس موجود، وہ دے دیے تھے۔ اور انڈین انٹیلیجنس یہ بار بار اپنی حکومت کو باور کرواتی ہے کہ جتنا جھکاؤ طیب اردگان کا پاکستان کی طرف سے ہے، اگر کل کو کوئی بھی ایسی صورتحال پیش آئی، کچھ بھی جنگی ماحول بنا، تو ترکی اپنی تمام تر توانائیاں پاکستان کے نام کر دے گا۔ اس بات کا 100% امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ترکی کی فوج پاکستان کے ساتھ مل کے انڈیا کے خلاف لڑے گی، اور وہ اپنے تمام وسائل پاکستان کو سونپ دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے وہ اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ جو بھی پاکستان نیشنل ہے وہ ٹرکی نیشنل بھی ہوگا، یعنی پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والا ہر پاکستانی ترکی کا پاسپورٹ بھی رکھ سکے گا۔ اس سے بڑی انسانی بھائی چارے کی، مسلم بھائی چارے کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے بعد ہمیں آج ملی ہے، کیونکہ خلافت سے بھی مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں
لیکن یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ کسی مسلم ملک کو یہ توفیق ہوئی ہو کہ وہ کسی غریب مسلمان ملک کے لوگوں کو اپنے بھائی بندے سمجھے. وہ ان کو اچھوت کی سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے عربی اجمیوں کو نہیں سمجھتے برابر کے انسان. طیب اردگان کی اس خواہش اور کا کیا بنا مجھے نہیں پتا. پاکستانی حکومت اس سے ڈر گئی، یہ خاموشی اختیار کر لی یا کیا کر لی. لیکن اگر ایسا ہو جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کا بھلا ہوگا. جب ترکی کے دروازے عام ترکی شہری کی طرح پاکستانیوں پہ کھلیں گے تو روزگار کے کتنے مواقع انہیں میسر ہوں گے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں حکومت میں آدھے تو ہوتے ہیں غیر ملکی ایجنٹ جو اپنے ایجنڈے پہ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ ایسی تدبیر کو ایسی کوئی اگر ان کے پاس ایک آپشن آتا ہے وہ اس کو آگے چلنے نہیں دیتے، فائلیں وہیں دبا لیتے ہیں. یہ کام سیکشن افسروں تک ختم ہو کے رہ جاتا ہے. ناظرین کرام، پاکستان کے لیے ترکی نے اپنی باہیں کھول دی ہیں. جہاں تک ترکی کو ڈرانے دھمکانے کا تعلق ہے تو میں آپ سے عرض کروں کہ کل جو F-16 عرب امارات نے یونان کو اپنی مدد کے لیے دیے تھے، وہ 6 یہ معلوم نہیں ان میں پائلٹ کون تھے. ترکی کی جب حدود میں داخل ہوئے تو ترکی کے جہازوں نے ان کو گھیر لیا اور انہیں یہ وارننگ دی کہ آج کے بعد، یہ فرسٹ اور لاسٹ وارننگ ہے، آج کے بعد ادھر کا رخ نہ کرنا. اس کے ساتھ ہی صدر طیب اردگان نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر عرب امارات اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور اسی طرح یونان کو انگیخت کرتا رہا، اسی طرح لیبیا میں ان کے خلاف مسائل کھڑے کرتا رہا، تو وہ اس کو پھر آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے. اور عثمانیوں کے آہنی ہاتھوں کا مغرب کو بخوبی اندازہ ہے. ممکن ہے ہمارے عربی بھائیوں کو نہ ہو، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی نا. جب شریف مکہ نے پورا پکھنڈ کر کے تو یہ کہا تھا کہ لڑائی کی بات کی تھی، تو ان عثمانیوں نے اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم مسلمان ہو، ہم تو تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے چاہے تمہیں کتنا بھی ورگلایا گیا ہو. ہم تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے جو تصرفات ہیں، آپ کی جو باقیات یہاں موجود ہیں، وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے اور تمہیں دے دیں گے مکہ مدینہ. ہم یہاں زمین پہ حکومت کرنے تو نہیں آئے، ہم تو دلوں پر مسلمانوں کی حکومت کرنے آئے تھے، خلافت قائم کر رہے ہیں. اور اگر تم خلافت کے خاتمے پر تلے ہوئے ہو تو ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. اور انہوں نے ایسا کیا. یہ تھا ان کا کردار. اور یہ ہے ہمارے عربی بھائیوں کا کردار کہ امارات بغیر کسی مقصد کے، امارات کہاں ہے، ترکی کہاں ہے، ہر ایسی جگہ پنگے بازی کرتا ہے جہاں پہ ترکی کا کوئی انٹرسٹ وابستہ ہو. اب یہ تیل اور اس کے جو میڈیٹیرین میں ذخائر نکلے ہیں ترکی کے علاقے میں، اس کے ساتھ ان کا مسئلہ عرب امارات سے تو نہیں ہے. سمجھ نہیں آتی یہ پھر کیوں بڑھ بڑھ کے یونان کے ساتھ کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اسی طرح لیبیا میں جو تیل کے ذخائر انہوں نے دریافت کیے وہ لیبیا کی حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور امارات جو ہے وہ باغی حکومت کی مدد کر رہے ہیں. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا مسلمانوں کا کیا کردار ہے اور ہم ان لوگوں پہ کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں. اب یہ ترکی کے خلاف جو کہ پورا محاذ کھول رہی ہے، اور انڈیا ظاہر ہے اسرائیل کی طرح ان کا بڑا مضبوط ساتھی ہے. تو اب انڈیا کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انڈیا میں ٹیررزم کا جو فروغ ہے، اس میں پاکستان کے ساتھ ترکی کا بھی ہاتھ ہے. ان بیچاروں کو یہ بھی نظر آ گیا. ابھی تو مجھے نہیں معلوم ان کو کیا کیا آگے نظر آئے گا. ظاہر ہے جب ایک طرف ان لوگوں کے شیطانی دماغ چل پڑے تو پھر بڑی بڑی باتیں نکالتے ہیں. اور انہوں نے ترکی میں ISI کا کوئی ذیلی ہیڈ کوارٹر بھی بنا دیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ان کو وہاں تعلیمات دی جاتی ہیں تو بھائی تم روک لو ان کو. وہ بیچارے تو تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں. ترکی انہیں مسلمان، اس نے پوری دنیا کے مسلمان جو غریب طلبہ ہیں ان کے لیے وظائف رکھے ہوئے ہیں.
وہ ان وظائف پہ پڑھتے ہیں، تم ان کو یہ پڑھا دو یہاں پہ بغیر اس خرچ پہ پڑھا دو تو وہ نہیں جائیں گے۔ لیکن اس طرح اگر الزام تراشی ترکی پہ ہوگی تو ظاہر ہے پھر اس کا رد عمل تو آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، جتنی بھی جگہ گھر میں میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں، پھلدار درخت لگائیں، سایہ دار درخت لگائیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔